اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 ہے. جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے درس کا، آج عاشور محرم کی وجہ سے اس سلسلے کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس لیے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے. یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، یہ دن کئی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس دن کے ساتھ بہت سے واقعات وابستہ ہیں. لیکن ایک واقعہ جس کو مسلمانوں نے اس دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ یاد رکھا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. آپ حضرت امام حسین کے تعلق سے بہت سی باتیں سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن وہ بات جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے مسلمانوں کے سامنے بیان کی جانی چاہیے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. آپ کے سامنے بہت سے علماء کرام ہیں، ممبروں سے تقریر کرتے ہیں، تعزیہ داری جائز ہے ناجائز ہے، علمداری جائز ہے ناجائز ہے، امام حسین کا فقیر بننا جائز ہے ناجائز ہے، کھچڑا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ان مسائل میں آپ کو الجھایا جاتا ہے. کچھ لوگ جائز ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں اور کچھ لوگ ناجائز ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں، اور امت تعزیہ داری، محرم، علم، کھچڑے میں الجھ کے رہ جاتی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو اصل واقعہ ہے اور جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقصد ہے اسے بھول جاتی ہے. تو اس مختصر وقت میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن کل چونکہ 10 محرم ہے اور ہر کسی کی زبان کے اوپر امام حسین کی شہادت ہے، اس تعلق سے کچھ تھوڑی سی بات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اگر آپ اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو لمبا وقت درکار ہوگا. یہاں 25-30 منٹ کے درس میں وہ ساری چیزیں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن کوشش کروں گا اگر آپ کی توجہات یکسو رہیں کہ کچھ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ، جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے، چند افراد کے ساتھ حکومت وقت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟
یزید کی مضبوط حکومت تھی، اتنی مضبوط حکومت تھی کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی حکومت اتنی طاقتور نہیں تھی جتنی بنو امیہ کی یزید کی حکومت تھی۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی سرحدیں کئی بر اعظموں پہ پھیل چکی تھی۔ یزید اس حکومت کا بادشاہ تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انکار کیا؟ اصل بنیادی سوال یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آج کی مجلس میں ہم اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کی توجہات یکسو رہیں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑے سے واقعات میں حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بیٹوں سے اتنی محبت فرماتے تھے جس کا حدیث میں تذکر آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ، اور جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ کوئی تاریخ کے اوراق میں دبی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث کی مستند کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین لوگوں کے درمیان سے حضور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو گود میں اٹھایا، بخاری اور مسلم کی حدیث، ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ جب میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا اور میں نیچے اتر آیا۔ پھر حضور نے اس کے بعد خطبہ جاری رکھا حدیث کے الفاظ سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ کسی کے پاس اسی وقت جاتا ہے جب اس کو اس شخصیت سے بے پناہ محبت ملی ہو۔ حضور نانا تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے، ہر وقت گود میں لیے پھرتے تھے۔ ایک حدیث پاک جو ترمذی میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر سوار لے جا رہے تھے۔ کسی آدمی نے دیکھ کر فرمایا کہ اے سوار، تجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو وہ کتنا اچھا ہے۔ حضور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انس کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی بھی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا، آپ حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے اور وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ اتنی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے سینے سے چمٹایا اور ان کو سونگا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ بہت سی حدیثیں ہیں، میں آپ کو سناؤں گا، 50 سے زیادہ حدیثیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت میں اور ان کے مقام اور رتبے میں بیان کی گئی۔ ایک حدیث پاک جو ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر میں فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا اور علی کو لیا
اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم بکم کتاب اللہ و عترتی۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے مجھ سے سب سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکم بکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اپنی اولاد۔ تو بہت سی حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے ان افراد کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے، حضرت فاطمہ سے اور حضرت علی سے اللہ ان سب سے راضی ہو، بے پناہ محبت تھی۔ یہ تو ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کس مرتبے کے حامل تھے اور اللہ کے رسول کو ان سے کتنی محبت تھی۔ خدا کے رسول کی محبت ان سے بلا وجہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس کو ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت کسی سے بھی محبت وہ اس لیے تھی کہ وہ امت کے لیے کتنا مفید ہے۔ اگر حضرت ابو بکر سے محبت تھی، حضرت عمر سے محبت تھی، تو اسی وجہ سے محبت تھی کہ انہوں نے دین کو بڑی مضبوطی اور تقویت عطا کی تھی۔ تو حضرات حسنین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ایسے حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں جن سے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت تھی، اور آپ نے ان سے محبت کرنے کی ہمیں تاکید بھی فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے، میں حالات سمجھا رہا ہوں آپ کو اور یہ سوال کا جواب بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو امت نے اتنی شدت کے ساتھ کیوں یاد کیا ہے اور کیوں محسوس کیا ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1400 سال کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن امت اس غم کو پوری طاقت کے ساتھ یاد رکھے ہوئے ہے اور فراموش نہیں کرتی ہے۔ لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ امت بھول جائے، لیکن امت اس کو بھول کے نہیں دیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں۔ یہ قرآن جو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، جس کو ہم پڑھ کر دین سمجھتے ہیں اور جس سے صحیح اور غلط کے فیصلے کرتے ہیں، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت امام حسن حسین کے سامنے نازل ہوا ہے۔ آپ اس آنگن میں موجود تھے، اس آنگن میں امام حسن حسین پل رہے تھے جس آنگن میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ انہوں نے دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، دین کے ایک ایک حکم کو جانتے تھے، وحی کی ایک ایک نزاکت کو محسوس کرتے تھے۔ بچپن سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، میں نے آپ کو گزشتہ درس ہجرت کے بارے میں بتایا تھا، اس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ہجرت کیا چیز ہے اور ہجری سن کو کیوں یاد رکھا گیا ہے، اس کی وجہ بتائی تھی۔ تو جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی ہجرت آپ نے فرمائی، تو مدینہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور وہ اسلامی حکومت ایسی حکومت تھی جس کے بادشاہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے رسول اس کے ایسے بادشاہ تھے، اللہ کے رسول اس کے ایسے بادشاہ تھے کہ مسجد میں امامت بھی آپ ہی کرتے تھے، عدالت کے فیصلے بھی آپ ہی کرتے تھے، جنگیں لڑ جاتی تھیں تو جنگوں میں فوجوں کی قیادت بھی جناب رسول اکرم ہی کرتے تھے۔ آپ مسجد کے امام بھی تھے، عدالت کے قاضی بھی تھے،
فوجوں کے کمانڈر بھی تھے، آپ عدالت کے قاضی بھی تھے۔ جتنے بھی منصب ہوتے ہیں جہاں طاقت مرکوز ہوتی ہے وہ تمام منصب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے۔ اسلامی ریاست، اسلامی حکومت ایک ایسی اسلامی ریاست ہوتی ہے کہ جس کا امام وہ امام ہوتا ہے جو مصلی کے اوپر متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو نماز بھی پڑھا سکے، جو عدالت کے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق بھی کر سکے، جو میدان جنگ کے اندر فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر جنگ بھی کر سکے، وہ بادشاہ بھی ہو، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں مرکوز ہوں۔ جناب رسول اکرم مدینے کے ایسے ہی بادشاہ تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جناب رسول اکرم کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ تھے، اور ایسے ہی خلیفہ تھے کہ آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، آپ فوجوں کے کمانڈر بھی تھے، آپ عدالت کے قاضی بھی تھے، اور آپ اسلامی ریاست کے بادشاہ بھی تھے۔ سارے مناصب حضرت ابوبکر کے پاس تھے۔ اگر کسی مسجد کے اندر جمعے کی کوئی نماز پڑھاتا تھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے، اگر کوئی فوج کا کمانڈر بنتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتخب کرنے سے، اگر عدالت کے قاضی کو فیصلہ سناتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے، تمام مناصب حضرت ابوبکر کے پاس تھے۔ میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کی اسلامی دنیا دکھا رہا ہوں۔ وہ اسلامی دنیا کیسی اسلامی دنیا تھی جس کے امیر جناب رسول اکرم تھے، جس کے امیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے امیر حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ وہ اسلامی دنیا ایسی اسلامی دنیا تھی۔ اس اسلامی دنیا کا بادشاہ کوئی فاسق اور فاجر شخص نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس اسلامی دنیا کا بادشاہ ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان ہوتا تھا، جو مسلمانوں کو، متقی مسلمانوں کو، پرہیزگار مسلمانوں کو، تہجد گزار مسلمانوں کو مصلی پر نماز بھی پڑھا سکتا تھا، وہ مصلی کی امامت بھی کر سکتا تھا۔ ایک ایسا شخص مسلمانوں کا امام ہوتا تھا، اس کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج تک آپ کہتے ہیں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اور اس دنیا میں مسلمان باقی رہیں گے، وہ حضرت ابوبکر کو امیر مانتے رہیں گے، وہ حضرت عمر کو اپنا امیر مانتے رہیں گے، وہ حضرت عثمان کو اپنا امیر مانتے رہیں گے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا امیر مانتے رہیں گے، یہاں تک اسلام اس نقشے پر چل رہا تھا کہ جس نقشے پر دین کو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اسی نقشے پر دین باقی تھا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مکمل ہو گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کے واقعات میں آپ کو نہیں سناؤں گا ورنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگیں۔ حضرت امام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور بزور تلوار اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے مسلمانوں کے حاکم ہونے کے منصب پر فوجوں کے ذریعے سے قبضہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے امیر بننے کے لیے اپنی فوجوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی نے مسلمانوں کی امارت طاقت کے بل پر حاصل نہیں کی تھی، بلکہ ان کا کردار، ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری ان کو امیر اور امیر المؤمنین کے منصب کے اوپر فائز کرنے کا سبب بنی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا اور منصب پر
فوجوں کی الغار کے ذریعے سے قبضہ کر لیا گیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ دین اپنی شکل بدل رہا ہے۔ اب دین اس انداز پر باقی نہیں ہے کہ جس انداز پر جناب رسول اکرم چھوڑ کر گئے تھے۔ اب دین اس طریقے پر باقی نہیں رہا جس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی چھوڑ کر گئے تھے۔ اسلامی دنیا کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اسلامی دنیا کے اندر فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ آج تک مسلمان ایک امام کی قیادت میں متحد تھے، لیکن اب دین کے اندر جب فرق کیا گیا تو امت میں فرقے پیدا ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ وہ منصب امامت پر فائز ہوئے، مسلمانوں کے امیر بنے، بزور طاقت بنے، اور انہوں نے اپنے دارالخلافہ کو، مسلمانوں کی دارالخلافہ مدینہ منورہ کو بدل دیا۔ اب ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا دارالخلافہ، مسلمانوں کی راجدھانی وہ مدینہ ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا دارالخلافہ عراق کے کوفہ شہر کے اندر منتقل کر دیا۔ اب مدینہ دارالخلافہ نہیں رہا، اب مسجد نبوی کے امام کی اہمیت وہ نہیں رہی۔ اس سے پہلے مسجد نبوی کا امام مسلمانوں کا امیر ہوتا تھا، لیکن اب کوفے کی ایک مسجد کا امام مسلمانوں کا امیر بنا، مسجد نبوی کے امام کے منصب کو الگ کر دیا گیا۔ میں آپ کو تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر سنا رہا ہوں اور پورے تاریخی صداقت کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ کوئی تاریخ داں تاریخ کے ان اوراق کا انکار نہیں کر سکتا کہ دارالخلافہ اللہ کے رسول کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر، عثمان و علی کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ تھا، اور دارالخلافہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ تھا، بصرہ تھا، عراق کا ایک شہر تھا۔ دارالخلافہ دوسرے ملک کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے موجود تھے، حضرت عبد الرحمن جو صحابی رسول تھے، نہایت ذی مرتبہ تھے، نہایت سمجھدار تھے، تجربہ کار تھے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ اپنی جگہ خلیفہ عبد الرحمن کو بنا دیجئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جو ان کے بیٹے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، بہت زبردست عالم تھے، آج تک دنیا ان کے علم سے فائدہ حاصل کرتی ہے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، طاقتور تھے، حاکم وقت کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ اپنی جگہ خلیفہ بنا دیجئے، فرمایا کہ نہیں، خلیفہ بننے کے لیے میرے بیٹے سے بہتر لوگ موجود ہیں، لہذا انہوں نے اپنی جگہ خلافت سپرد کرنے کے لیے کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، 5 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اور اس 5 آدمیوں کی کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے، وہ کوئی ایسا انتظام نہیں کر سکے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس لیے کہ ان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر متفق ہو گئے، جا کر درخواست کی کہ آپ خلیفہ بن جائیے۔ انہوں نے خلافت کو اپنے آپ آگے بڑھ کر ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ ملک میں انتشار ہے، خلافت کے منصب کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر جو چند سال رہا، 2.5 سال کے قریب یا کچھ زیادہ، حکومت کے اندر بہت انتشار رہا اور حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کے لیے خلیفہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو مقرر کر دیجئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں،
میں دین کو اس شکل پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس شکل پر میرے بزرگوں نے دیکھا ہے اور جس پر میرے بزرگوں نے چھوڑا ہے، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو خلافت کے منصب کے اوپر نہیں بٹھایا ہے۔ خلیفہ مسلمان جس کو چاہیں گے مقرر کر لیں گے۔ میں آپ کو پرانی تاریخ سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ حکومت وقت کے سامنے آن کر کھڑے ہو گئے تھے اور حکومت وقت سے مقابلہ کیا تھا اور پورے خاندان کو شہید کرا لیا تھا۔ حضرت علی نے منع فرما دیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ اپنے بیٹے کو نہیں بناؤں گا، بلکہ مسلمان جس کو چاہیں گے خلیفہ منتخب کر لیں۔ لیکن ان کے بعد اقتدار کے اوپر میں نے آپ سے عرض کیا کہ قبضہ کر لیا گیا، طاقت کے ذریعے سے، فوجوں کے ذریعے سے، اور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ان کی امارت قبول ہے، ان کی امارت قبول ہے، ہم ان کو امیر مانتے ہیں مسلمانوں کا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے ایک کام اور کیا، انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو منصب خلافت پر نامونیٹ کر دیا، نامزد کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ ہوگا۔ یہ طریقہ اس طریقے کے بالکل خلاف تھا جو طریقہ حضرت جناب رسول اکرم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر، عثمان اور علی نے منتخب فرمایا تھا۔ یہ طریقہ اس طریقے کے خلاف تھا۔ دین اپنی شکل بدل رہا تھا، روایات میں آیا ہے، تاریخی روایات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ مسجد نبوی کی امامت پر فائز ہو جائیں، لوگوں کو دین کی نصیحتیں کریں، لوگوں کے فیصلے قرآن و شریعت سے کریں، لیکن حکومت مجھے کرنے دیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، اور اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ دین کو اس شکل کے اوپر باقی رکھنا کہ جس شکل میں یہ دین جناب رسول اکرم پر نازل ہوا تھا، اس کی ذمہ داری جتنی میرے کاندھوں کے اوپر ہے کسی اور پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں سیکھا ہے، آپ کی گود میں سیکھا ہے۔ حضرت امام حسین اس چیز کو جتنا جانتے تھے کوئی اور نہیں جان سکتا تھا، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا۔ تاریخ کے اوراق اس چیز کے اوپر شاہد ہیں کہ ایک فاسق اور فاجر آدمی، ایک گناہگار آدمی، ایک ایسا آدمی جو مسلمانوں کی نماز کی امامت نہ کر سکے، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کا امیر اور حاکم بنے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی، حکومت وقت سے ٹکرا گئے، ذرا سمجھداری کا کام نہیں کیا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ 72 آدمیوں کے ساتھ جس میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھیں، ایک طاقت اور فوج سے ٹکر لینا کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو حضرت امام حسین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کی شہادت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر بزدلوں کا یہ اصول مان لیا جائے، بزدلوں کا یہ اصول مان لیا جائے کہ سامنے والے کی طاقت دیکھ کر سچائی بیان کی جائے گی، تو پھر بزدلوں کے اس اصول پر تو جناب رسول اکرم بھی کھڑے نہیں اتریں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں جب آواز لگائی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس وقت اللہ کا کوئی ماننے والا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جب 360 بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بزدل ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کافر حملہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا کہ جو جناب محمد رسول اللہ کی نسوں میں دوڑ رہا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ بھی وہاں بت پرستوں کے جھمگٹ سے نہیں ڈرے تھے، اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو ان کی حیثیت سوائے پتھر کے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا، کچھ نہیں بنا سکتے ہمارا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات
کہی تھی وہ ثابت کر کے دکھائی، اور ایسا ہوا کہ وہ 360 اٹھا کر پھینک دیے گئے اور اللہ کا کلمہ اور جھنڈا بلند ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی نانا کے نواسے تھے، وہ بھی اسی دین کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے جو بزدلوں کا دین نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے یزید کی فوجوں کا خوف نہیں کھایا، اور بلکہ صاف طور پر اعلان کر دیا کہ دین وہ ہے جو نانا چھوڑ کر گئے تھے، دین وہ نہیں ہے جو تمہارے ابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک دین وہ ہے جو میرے نانا چھوڑ کر گئے تھے، جس میں مسلمانوں کا امام متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِنَّا نَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم اس زمین کا وارث نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں آپ کو کسی اور وقت سمجھاؤں گا۔ اس زمین پر حکمرانی کرنا فاسقوں کا، فاجروں کا، کافروں کا حق نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی زمین ہے۔ فاسق، فاجر اور ظالم اور کافر اس زمین پر حکومت کرے گا تو انسانوں پر ظلم ڈھائے گا، دنیا کی تاریخ اس چیز کے اوپر شاہد ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو، فاسقوں کو اور فاجروں کو حاکم بننے کا حق نہیں دیا ہے۔ قرآن کریم اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ اس زمین کے حکمراں اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ منصب حکومت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے ہمارا حق چھینا ہے، انہوں نے ہمارا حق چھینا ہے۔ اس چیز کو انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا آپ کے سامنے تفصیل سے، لیکن اس وقت صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے اس سے مقابلہ کرنے کا جو فیصلہ لیا وہ اس لیے لیا کہ وہ اللہ کے رسول کے دین کو اپنی آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے تھے۔ یہ تو ممکن تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے، یہ تو ممکن تھا کہ خاندان رسول کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول کے دین کو ختم کر دیا جائے، رسول کے دین کو مٹا دیا جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ امام حسین نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس فیصلے کے نتیجے میں خاندان رسول تو شہید کر دیا گیا آج کے دن جو کل آنے والا ہے، لیکن خدا کے رسول کا دین الحمدللہ باقی رہا اور آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر امام حسین نے گردن جھکا دی ہوتی یزید کے آگے تو شریعت کا اصول یہ بنتا کہ ظالم کے آگے حق بولنے سے انکار کر دو، اپنی جان بچا لو، یہی شریعت کا اصول بنتا۔ لوگ مثال دے دیا کرتے کہ یزید ظالم تھا، امام حسین حق پر تھے، لیکن انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے۔ لوگ یہ مسئلہ بتاتے، فتووں میں لکھ دیا جاتا، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب یہ مسئلہ رہا کہ ظالم کے آگے گردن جھکانے سے بہتر ہے کہ گردن کٹا دی جائے۔ اب یہ مسئلہ بنا، امام حسین نے یہ مسئلہ ایسے منوا دیا۔ اب دنیا یہ بات رہتی قیامت تک جان جائے گی کہ ظالم کو سجدہ جائز نہیں ہے، ہاں ظالم کے ہاتھوں اپنی گردن کٹا دینا جائز ہے۔ امام حسین نے دنیا کو شریعت کا یہ حکم سکھایا ہے۔ آج ہم ایمان والے بن کر بیٹھے ہیں، آج کسی ظالم کے خلاف ہم بولنے کی جرأت اور ہمت رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے۔ اور اگر ہم نے یزید کے دین کو قبول کر لیا ہوتا تو ہم ظالم بنے ہوتے اور معصوم اور نیک لوگوں کی گردنیں اپنے آگے جھکا رہے ہوتے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ رہتی دنیا تک اپنے دانانہ کے دین کی اس طریقے پر، اس انداز پر جیسے جناب رسول اکرم چھوڑ کر گئے تھے، وہ تصویر باقی رکھی ہے، اور رہتی دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تم دین کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھو اور جب تم اسلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھو تو دیکھ لینا جہاں پر میرے خون کا دھبا لگا ہے، اس خون کے دھبے سے پہلے جو دین ہے وہ نانا کا دین ہے، اور اس خون کے دھبے کے بعد جو دین ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کس کا دین ہے۔ تاریخ کے اوپر یہ لال خون سے امام حسین کے جو دھبا لگا ہے، وہ دھبا اسی لیے لگا ہے کہ امام حسین نے شہادت کا فیصلہ قبول کیا تھا۔ اللہ نے، میں نے قرآن کریم کی آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 54 ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
دھیان سے آپ سنیں گے تو آپ کو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ہرگز بھی ان لوگوں کو جو خدا کے دین میں اور خدا کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ مت کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو خدا کے دین کے راستے میں قبول کر دیے گئے، ان کو جو قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ زندگی کا نام نہیں ہے جو ہم سانس لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ زندگی اس زندگی کا نام ہے جو انسانوں کے دلوں کو زندہ کر دے، جو انسانوں کو ایمان کو زندہ کر دے، جو دنیا کے اندر سے ظلم مٹانے والی ایک فوج تیار کر دے۔ آج بھی اگر ظلم کے خلاف دنیا کے اندر کوئی آواز اٹھتی ہے، آج بھی دنیا کے اندر ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھتی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اسے سبق لینا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اسے پیغام حاصل کرنا ہوگا اور میسج قبول کرنا ہوگا کہ ظلم سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جب دنیا ساتھ دینے سے انکار کر دے، جب لوگ تمہاری حفاظت کرنے سے انکار کر دیں، ساری دنیا تمہاری حمایت اور تعاون سے ہاتھ اٹھا لے، اس وقت بھی اگر تم چاہو تو ظلم سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر فوجیں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہاری طاقت تمہارے ساتھ ہو، اسلحہ تمہارے ساتھ ہو، اور تم ظلم سے مقابلہ کر لو، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تم ظلم سے اس وقت مقابلہ کرو جب فوجیں تمہارے ساتھ نہ ہوں، جب ہتھیار تمہارے ساتھ نہ ہوں، جب عام لوگ تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ اس وقت ظلم سے مقابلہ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو حضرت امام حسین نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ ظالم تو میری گردن کو کاٹ سکتا ہے لیکن مجھے ظلم کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ جو آج تک ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے قتل کیے جانے سے ہم نے زندگی حاصل کی ہے، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ تو ہمیں بھی زندہ رکھے ہیں، ہمارے ایمان کو زندہ رکھے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو محترم، یہ ایک مختصر سی میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کی اور واضح طور پر بیان کی ہے، بغیر کسی لگی لپٹی بیان کرنے کے، سچائی کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور اس لیے بیان کی ہے تاکہ امام حسین کے نام پر سینہ پیٹنا بہت آسان ہے، امام حسین کے نام کا علم نکالنا بہت آسان ہے، امام حسین کے نام پر کاغذ کا تعزیہ لے کے چلنا اور ڈھول پیٹنا بہت آسان ہے، ان کے نام کا کھچڑا کھا لینا بہت آسان ہے، لیکن امام حسین کے دین کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ امام حسین جس مقصد کے لیے قربان ہوئے، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، کھچڑا کھانے کے لیے خالی پیٹ خالی کرنا پڑتا ہے، ڈھول بجانے کے لیے صرف ایک طاقت کا مشروب پینا پڑتا ہے، تعزیہ بنانے کے لیے صرف چند ٹکے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اور راستے پر چلنے کے لیے زندگی ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ ظالم کے مقابلے کے اس کے ٹکر لینے کے لیے اپنے من کو تیار کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی عزت اور آبرو کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے لوگ تاریخ کو اس انداز سے بیان نہیں کرتے جس میں جان ہتھیلی پر آ جائے، تاریخ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس سے پیٹ میں کھچڑا پڑ جائے، تاریخ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس سے تعزیہ بن کے خالی ڈم ڈم ہو جائے، تاریخ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس میں 2-4 روپے خرچ ہو کے بعد ختم ہو جائے، تاریخ کو اس انداز سے بیان نہیں کرتے امام حسین پر یہ ظلم ہے، امام حسین پر ظلم ہے۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے جان دی تھی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے جس مقصد کے لیے جان دی تھی، اگر اس مقصد کو بھلا دو گے تو امام حسین کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے۔ انہوں نے جان اس لیے نہیں دی تھی کہ لوگ کھچڑا کھائیں اور سو جائیں، انہوں نے جان اس لیے نہیں دی تھی کہ لوگ شرابیں پئیں اور ڈھول بجائیں، انہوں نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
آپ ارادہ کیجئے اس چیز کو. اگر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو اور میسج کو سمجھا ہے تو ارادہ کیجئے اور تہیہ کیجئے کہ ظالم کے آگے جھکوں گا نہیں. دین کی شکل اگر کوئی تبدیل کرے گا تو دین کو اس کی اصل شکل پر باقی رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا, گردن کٹا سکتا ہوں, لیکن بد دین کے آگے جھک نہیں سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.